السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ دوستو، فیثاغورس نے تاریخ علوم میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس کے بعد کوپرنیکس سے پہلے ایک نامور مسلمان سائنسدان رزقالی نے بھی 1080 میں کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے یہ نظریہ پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد محو گردش ہے اور سورج بھی ساکن نہیں ہے جیسا کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا۔ دوستو، ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم قرآن کے مطابق کہ زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، سورج کی اس گردش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یعنی سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے اور یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ راستہ ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند معلوم اور مقررہ حسابات کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ اور دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو دوستو، سورج کے بارے میں قرآن کریم کے اندر واضح ذکر ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، اور اس حرکت سے مراد محض محوی گردش ہی نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا اور کرتے جانا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ایک ایسی بنیادی اور اہم حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے جسے جدید فلکیات نے قدر حال ہی میں دریافت کیا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کے تحت معلوم ہوا کہ تمام سیارے گردش کرتے ہیں۔ اور رہی بات زمین کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کرے۔ دوستو، اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کی حرکت کو ختم کر دیا، بلکہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستو، بچھونا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں حرکت نہ ہو۔ تو اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نظریے کو پیش کر چکے ہوتے، لیکن آج کل لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور سائنس اور انگریز کی بات کو مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے دلائل کو نہیں مانتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ دوستو، یہ گلیلیو گیلی نامی ایک شخص تھا۔ اس نے 1615 عیسوی میں یہ نظریہ پیش کیا، اور دوستو، اس وقت بائبل کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس نظریے، اس سوچ کو باطل قرار دیا تھا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری بائبل میں موجود ہے کہ زمین ساکن ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت کرتی ہے؟ تو دوستو، وہ کافر ہو کر اپنی کتاب کی بتائی ہوئی باتوں پر اتنا یقین رکھتے تھے۔ اور رہی بات قرآن کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کے تحت باقی سیارے گردش کر رہے ہیں۔ اور زمین کے بارے میں واضح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کہ ہم نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا۔ تو پتہ چلا کہ باقی سیارے گردش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساکن بنایا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک ورلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔